من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز پی ایم ایسینز، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ کل ہم نے الدرس الاول الف کے 2 مفاہیم کیے تھے، اس میں ایک مفہوم باقی رہ گیا تھا جو آج کرتے ہیں۔ آپ سب کے پاس اپنے بکس موجود ہونی چاہیے اور ساتھ پینسل، قلم اور رف کاپی بھی ہونی چاہیے۔ آپ اپنے بک میں پیج نمبر 59 پر ہی دیکھیں، جم نمبر مفہوم ہے، پیج نمبر 59 پر آپ کو سامنے بھی نظر آ رہا ہے، میں نے پیج پر بھی لکھا ہے، غور سے دیکھیں۔ میں آپ کو پہلے اس کی پروننسیشن، ترجمہ اور پھر وضاحت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولا کے معنی ہے مقدم کے معنی ہے زیادہ حق رکھنے والا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقدم ہے، بہت زیادہ حق رکھتے ہیں، بالمؤمنین، مومنوں پر، من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ، من کے معنی سے ہے اور انفس نفس کی جمع ہے، نفس جان کو کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں آپ نے ایک اور مقام پر بھی سنا ہوگا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جان موت کا مزہ چکھے گی۔ تو ہم جو ہے یہ انگلش میں ہم دم استعمال کرتے ہیں، انفسہم، ان کی جانیں، وازواجہ، اور حرف عطف ہے، کنجکشن، ازواج زوجت ان کی جمع ہے، بیوی کو کہا جاتا ہے، ازواجہ ان کی بیویاں، یہ ہو جو ہے یہ ان کی کے لیے ضمیر ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر حص کے معنی دیتا ہے، کن کی بیویاں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں، امہاتہم ان کی مائیں ہیں، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ با محاورہ ترجمہ آپ دیکھیں بیٹا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ کن کی بیویاں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، یعنی ان کی پاک بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی ہماری مائیں ہیں۔ عزیز پی ایم ایسین، یہ عبارت جو ہے یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 کی عبارت ہے، آیت نمبر 6 کی عبارت ہے۔ اس عبارت میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے 2 باتوں کی وضاحت فرمائی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، یہ ایک حصہ ہے، اور دوسرا پھر ہے وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ تو اس عبارت میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت کے درمیان ایک روحانی تعلق کا ذکر فرمایا ہے، اور امت میں اسپیشل مومنین کا، مسلمانوں کا ذکر فرمایا ہے۔ امت میں چونکہ سب لوگ آتے ہیں، وہ چاہے کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ چاہے مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، سب امت میں آتے ہیں، لیکن یہاں مراد صرف مومنین یعنی مسلمان ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں کے درمیان ایک روحانی تعلق کا ذکر کیا ہے۔ اب دیکھیں اسی کے مطابق آگے ہم نے اس میں سرخی بھی دی ہے کہ مومنوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک تعلق ہے۔ وہ کون سا تعلق ہے؟ وہ ایک ایسا تعلق ہے کہ جو ہم مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہیں، یعنی اولاد اور والدین کے رشتے ہیں، بھائی بہنوں کے ہیں، رشتہ داروں کے ہیں، کزنس کے ہیں، دوستوں کے ہیں، ہمسایوں کے ہیں، الغرض کوئی بھی حقوق العباد میں کوئی بھی رشتہ اگر ہے تو اس ہر ایک رشتے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ بہت زیادہ افضل اور مقدم ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم
اپنے والدین، اگر ہمیں اپنے والدین کسی ایسی کام کا کہیں، ایسے عمل کا کہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے، ان کے اعمال کی خلاف ورزی ہو، تو ہم والدین کے بھی ان باتوں کو اگنور کریں اور ان کو نہ مانیں۔ یعنی اتنا زیادہ حق ہم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ اتنا حق خود ہماری اپنی جانوں پر بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک موقع پر، ایک سائٹ پر ہماری اپنی جانیں ہو اور دوسری سائٹ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہو، ان کی سنت مبارک ہو، ان کی اطاعت اور محبت ہو، تو ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور محبت کے رشتے کو ہر صورت میں برقرار رکھنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے احسانات اور انعامات ہم پر ہیں، اللہ تعالیٰ کے بعد کسی اور ہستی کے نہیں ہیں۔ اور ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے مشکلات، جتنے مصائب، جتنے تکالیف برداشت کی ہیں، وہ دنیا میں بھی ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت میں بھی ہمیں اللہ کی طرف سے نجات اور شفقت کا ذریعہ رہنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام زندگی وقف کی تھی۔ زندگی تو کیا کہ بروز محشر، قیامت کے دن بھی ہر نبی اپنے نفس کے بچانے کے لیے اللہ سے ریکویسٹ کرتا رہے گا، لیکن واحد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں گے جن کے زبان مبارک پر وہاں پر بھی امتی امتی کے کلمات ہوں گے کہ یا اللہ میری امت کو اپنے قہر اور غضب سے بچا اور ان کو اپنے سایہ شفقت میں جگہ عطا فرما۔ تو ایسے نبی کے لیے جنہوں نے اپنی پوری زندگی ہمارے لیے قربان کر دی تھی، تکالیف، مصائب اور مشکلات برداشت کی، تو ہم اور آپ سب کو بھی ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونے کے ناطے ہم جب بھی کوئی عمل کریں، کوئی بات کریں، کوئی ارادہ کریں، حتیٰ کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ چاہے ہماری دوستی ہو، رشتہ داری ہو، کاروبار ہو، لین دین ہو، کسی دوسرے چھوٹوں کے ساتھ تعلقات ہو، بڑوں کا احترام ہو، ہم ہر حال میں، ہر صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اور سنت مبارک کو اپنے سامنے رکھ کر کرا کریں۔ تو اس طرح کرنے سے ہمارا وہ ہر عمل عبادت بن جاتا ہے، کیونکہ اگر ہر عمل ہمارے اپنے طریقے کے مطابق ہو وہ عمل ضائع ہوتا ہے، بلکہ اس کا کوئی اجر ہی نہیں ملتا ہے۔ اور اگر ہمارا ہر عمل، وہ چاہے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، وہ دیکھنا کیوں نہ ہو، ہر عمل اگر نبی کے طریقے پر آ جائے تو نبی کے طریقے پر آنے سے وہ عمل ہی عبادت بن جاتا ہے، اور ایسا عبادت بن جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سنت مبارک جس نے زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں جتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ ہمارے لیے سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا یہاں بھی باعث خیر اور نجات ہے، اور اس کا آخرت میں بھی ہمیں اللہ تعالی اجر نصیب فرمائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور شفقت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے بارے میں چند آیات اور احادیث کا حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ اگر یہ آپ کے ایکسپلینیشن میں اور آپ کے ٹیکسٹ میں اور ریٹن ورک میں آئے گا تو آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل کہہ دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کنتم، اگر تم سب، یعنی آپ ان سب سے کہہ دیجئے، ان سب مسلمانوں مومنوں سے کہہ دیجئے، تحبون، اگر تم لوگ محبت رکھتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، تو میری اتباع کر۔ اتباع کے معنی پیروی کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سب سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں تو یہ آپ کی پیروی کریں۔ یحببکم،
युहबिबकुम युहबिब, वो मोहब्बत करने लग जाएगा, कुम तुमसे, अल्लाह 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 तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। यानी अगर हमें अल्लाह की मोहब्बत हासिल करनी है तो अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने के लिए भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी नहायत ज़रूरी है। अब नबी के पैरवी से हमें अल्लाह की मोहब्बत मिल जाती है और दूसरा क्या फ़ायदा हो जाता है, व यग़फ़िर, और वो बख्श देता है, लकुम तुम्हारे, ज़ुनूबकुम, ज़ुनूब ज़म्ब उनकी जमा गुनाहों को, यानी वो जो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल की पैरवी करते हैं तो उससे एक अल्लाह की मोहब्बत मिल जाती है और दूसरे आपके गुनाहों की बख्शिश हो जाती है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम, बख्शने वाला मेहरबान है। तो अज़ीज़ पियमेसियन, अगर हम और आप सब ने अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की रज़ा हासिल करनी है और अपने गुनाहों की बख्शिश करवानी है तो अपने हर अमल में, हर तरीक़े में, हत्ता कि अपने सोच और इरादे में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों की पैरवी करेंगे तो उससे हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत भी हासिल हो जाती है और हमारे गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया भी होता है। और यही गुनाह है, अगर इसकी बख्शिश यहाँ नहीं की गई तो अल्लाह न करे बरोज़ माशर यही हमारे पकड़ का बाइस बनेंगे। अब दूसरा हवाला अज़ीज़ PMSN आप देखें, ये सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अतीउल्लाह, अतात करो अल्लाह ताला की, व अतीउर रसूल, और अतात करो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करो। वला, और ना, तुब्तिलू, इतबाल ज़ाया करने को बोलते हैं, वला ला फेले नहीं है, वला और ना, तुब्तिलू तुम ज़ाया करो, आमालकुम अपने आमाल को। इसका बामुहावरा तर्जुमा हो गया कि अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो और अपने आमाल ज़ाया न करो। इस आयत की रोशनी से इस बात की वज़ाहत होती है कि अगर हमारा हर वो अमल जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े और उनके सुन्नत पर ना हो तो हर वो अमल हमारा ज़ाया हो रहा है। और अगर हमारा हर अमल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक आ जाए तो वो अमल बाइस खैर और निजात और आखिरत में भी बाइसे अज्र व सवाब बनता है। सूरह हशर में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। इसका तर्जुमा है, जो कुछ तुम्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दें उनको पकड़ लो, उन पर अमल करो। वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू, और जिन बातों से तुम्हें रोके, तुम्हें मना करे, उनसे मना हो जाओ। मतलब ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े ये सब कुरान पाक की तशरीह और तफसीर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर तरीक़ा, हर अमल ये अल्लाह के मंशा और अल्लाह के मर्ज़ी के मुताबिक है। यानी अगर हम नबी के तरीक़े को अपनाते हैं तो ऐसा है कि हम अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करते हैं, हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत मिल जाती है, हमारे लिए गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया बन जाता है और हमारे लिए बुलंद दरजात का भी ज़रिया बन जाता है। और सबसे बड़ी ये कि हम और आप लोगों को अल्लाह ताला की मोहब्बत नसीब हो जाती है और जिसको अल्लाह की मोहब्बत मिल गई है उसको दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से अल्लाह ताला मुस्तफ़ीद करेगा, क्योंकि दुनिया में जो कुछ है वो सिर्फ़ अल्लाह ही के करम से है। वो चाहे मोहब्बत है, वो चाहे सख्ती है, वो चाहे शफ़क़त और रहमत है। अज़ीज़ PMSN, अब एक दो हवाले देखें, ये 2-3 हवाले तो आपको मैं कुरानी आयात के हवाले से दे दिए, अब एक 2 हवाले अहादीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से भी देखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु, कोई भी मोमिन नहीं हो सकता, अहदुकुम
تم سب میں سے حتیٰ جب تک یہاں تک اکونو ہو جائے احبا محبوب الیہ اسے من والدہ اس کے ماں باپ سے و ولدہ اور اس کے اولاد سے والناس اور لوگوں سے اجمعین اور تمام لوگوں سے، یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے والدین، اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ مطلب اس حدیث کا کیا ہے عزیز پی ایم ایسین؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے والدین ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں سے دوری کی طرف لے جائیں، ہمیں ایسے اعمال اور ایسے طریقوں میں اور ایسے رسم و رواج میں ہماری تربیت کرنا چاہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں سے دور ہو، اس میں ان کی مخالفت ہو، تو ہم اپنے والدین کی باتوں کو بھی چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور محبت کو اپنائیں۔ اگلی بات اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ہماری اولاد ان کی تربیت ہم کریں تو وہ بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق کریں، ایسی اولاد کی تربیت کریں کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، نہ کہ ایسی ہو جائے کہ ہم ان کی خواہشات میں، ان کی مرضی پوری کرنے میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور ان کی خلاف ورزیوں میں نہ لگ جائیں۔ یعنی اولاد کی بھی ہم ایسی تربیت اور پرورش کریں کہ وہ ہمارے لیے آخرت میں صدقہ جاریہ بن جائے، اور اس کے علاوہ ہر ایک بندے سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز ہو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے اگر ہم رشتہ داری کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو سامنے رکھیں، ہم دوستی کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت مبارک کی روشنی میں کریں، کاروبار کریں، نکاح کریں، دعوت دے، گھر بنائیں، حتیٰ کہ ہم کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہر عمل جو کریں گے اس میں ہم لوگوں کی خواہشات اور لوگوں کی مرضی اور اپنی پسند اور ناپسند کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ہم اکثر مقامات پر کوئی بھی ایسا منصوبہ شروع کرنے لگتے ہیں، کوئی نکاح کرتے ہیں، کوئی دعوت دیتے ہیں، تو اس میں ہم اپنے خواہشات اور مرضی دیتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے، میری یہ مرضی ہے۔ اگر ہم ہر حال میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کو مد نظر رکھیں گے تو اس طرح کرنے سے ہمارا وہ عمل بھی عبادت بن جاتا ہے اور ہم ایک کامل مومن مسلمان بھی بن جاتے ہیں۔ عزیز پی ایم ایسین اس دوسرے حدیث کی طرف دیکھیں، لا یؤمنو کوئی مومن نہیں ہو سکتا احدکم تم سب میں حتیٰ کہ یہاں تک کہ یا جب تک یکونو ہو جائے ہوا کے معنی خواہش ہے، مرضی ہے، تابعاً مطابق لما اس کے جئت بھی جو میں لایا ہوں، یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات انہیں کام کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر ہماری خواہشات کیا ہے، ہماری مرضی کیا ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم کھانا کھائیں، تو ہم یہ ہمارا کھانا کھانے کا طریقہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے پر ہو۔ ہم تک جاتے ہیں، آرام کرنا ہماری مرضی اور خواہش ہوتی ہے کہ آرام کریں، تھکاوٹ دور کریں، تو آرام کرنے کا طریقہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ ہو۔ مجھے نیند آتی ہے، میری مرضی اور خواہش ہوتی ہے کہ میں سو جاؤں، تو میرے سونے کا طریقہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ ہو۔ مجھے بھوک لگتی ہے، میری خواہش مرضی ہوتی ہے کہ کچھ کھا لوں، میرے کھانے کا طریقہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ ہو۔ الغرض میرے اٹھنے بیٹھنے آنے جانے دیکھنے کھانے پینے اتارنے پہننے ہنسنے رونے ہر عمل میں پابند ہوں، مجھ پر یہ لازم ہے، مجھ پر یہ واجب ہے کہ میں ہر عمل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اپناؤں۔ تو اگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اپناؤں گا، ایک تو مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے گا، دوسرے ہر عمل میرے لیے باعث خیر اور برکت بن جائے گا، اور وہ آخرت میں میرے لیے باعث خیر اور نجات بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم اور آپ سب کو نبی پاک صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے سنت مبارک کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔